اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل انسانی غلط فہمیوں سے جنم لیتے ہیں۔ جھوٹے دکھاوے یا زہری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حق اور سچ کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے مشقت ضروری ہے، جس طرح مٹی کو مضبوط بننے کے لیے شدید گرمی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اصل گندگی باہر نہیں، اندر ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم تمام داغ پانی سے دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز جسے ہم دور نہیں کر سکتے وہ ہے بغض اور برے ارادے جو ہمارے دلوں سے چپکے ہوئے ہیں۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے، اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے سنتے ہو۔ قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہا پسندی سے دور رہو، کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کی عزت کریں۔ آپ دوسروں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے۔ اگر آپ کی توہین کی جاتی ہے یا الزام لگایا جاتا ہے تو کچھ برا نہ کہیں، اسے درست کرنے والے بن جائیں۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک اچھا انسان بنیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہے تو اس کے بارے میں اچھا بولیں۔ دنیا کو بدلنے کے لیے اپنا دل بدلیں۔ ایک اچھا آدمی کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایک دن آپ خدا کا شکر ادا کریں گے جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوئیں، جس کے لیے آپ ایک بار روئے تھے۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ اچھا کرے گی، اگر آپ برا کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ برا کرے گی۔ جب ہر کوئی کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہو تو کچھ نہ بنے، خالی پن کے ساتھ رہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ وہی ہیں جو آپ ہیں۔ اس سچائی پر قائم رہو۔ دھوکے باز لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر کچھ لوگ آپ کو پھنسانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ بھی ان کو پھنسا رہا ہے۔ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی اور کوئی نیکی انعام کے بغیر نہیں رہتی، لہذا انصاف پر یقین رکھیں۔ عقل آپ کو دروازے تک لے جاتی ہے، لیکن آپ کو گھر کے اندر نہیں لے جا سکتی۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔
تم کائنات کی ہر چیز اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے گھر تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق رسول کے دل میں ڈھونڈ لو۔ اس بات پر پریشان مت ہوں کہ یہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جگڑتی ہے اور کسی چیز کو دو پر نہیں لگاتی، جبکہ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ دو پر لگا دیتا ہے۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ صوفی لوگوں کو ان کے حلیے سے نہیں جانچتے۔ جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس کے اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا راستہ ضرور کھول دیتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان سکیں۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ اسی لمحے میں موجود ہیں۔ جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی زد میں ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے اعمال خلیفہ بننے جیسے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے کو اپنے اندر دریافت کریں، پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یکسانیت اور ہماریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی منفی اثرات ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے۔ یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکر کھا کر واپس ہم تک آ پہنچتی ہے۔ جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے وہ تم تک واپسی ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ رما رکھے ہوئے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو۔ سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی ناحق تہمت لگائی جائے اور ہر سمت سے اس پر ملامت کی بچھاڑ ہو تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا، اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کہ غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں۔ سچے اور کامل مرشد شیشے کی مانند ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ جس نے خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کی وہ تمام مخلوق میں افضل ہے۔ اپنے آپ کو بھلا دینا ہی سب سے بڑی غفلت ہے۔ بزرگان دین کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بدی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو۔
اور نیکی کو پوشیدہ رکھو۔ اگر انسان کا دل عشق سے خالی ہے تو وہ انسان نہیں پتھر ہے، اور اگر کوئی قوم عشق سے تہی دامن ہے تو وہ محض راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب انسان میں 5 چیزیں زہر ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ کامیابی قریب ہے۔ وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل تقوی سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوست اور دشمن میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ نیکی کی راہ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سخاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔